بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم تعلیم اور مدارس قدیمہ۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، ترکوں میں تعلیم کا آغاز سلطنت کے ساتھ ساتھ ہوا۔ یہ وہی تعلیم تھی جس کو ہم آج قدیم تعلیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بے شبہ کسی زمانے میں وہ اعلیٰ درجے پر تھی، چنانچہ افضل الدین خونجی، علامہ کوشجی، چلپی، خواجہ زادہ، حاجی خلیفہ وغیرہ کی تصنیفات آج تک اس کی یادگار ہیں۔ لیکن موجودہ تعلیم پستی کی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارے ہندوستان کی تعلیم غنیمت ہے۔ اس سفر میں جس چیز کا تصور میری تمام مسرتوں اور خوشیوں کو برباد کر دیتا تھا، وہ اسی قدیم تعلیم کی ابتری تھی۔ یہ مسئلہ آج کل ہندوستان میں بھی چھڑا ہوا ہے، اور قدیم تعلیم کی ابتری پر عموماً رنج اور افسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن میرا افسوس دوسری قسم کا تھا۔ ہمارے ملک کے نئے تعلیم یافتہ پرانی تعلیم پر جو رنج اور افسوس ظاہر کرتے ہیں، وہ در حقیقت رنج نہیں بلکہ استہزاء اور شماتت ہے۔ میں اگرچہ نئی تعلیم کو پسند کرتا ہوں اور دل سے پسند کرتا ہوں، تاہم پرانی تعلیم کا سخت حامی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی قومیت قائم رہنے کے لیے پرانی تعلیم ضروری اور سخت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تعلیم جس طریقے سے جاری ہے وہ بالکل بے سود اور بے معنی ہے، تو خواہ مخواہ نہایت رنج ہوتا ہے۔ ہندوستان میں تو اس خیال سے صبر آ جاتا تھا کہ جو چیز گورنمنٹ کے سایہ عاطفت میں نہ ہو، اس کی بے سر و سامانی قدرتی بات ہے۔ لیکن قسطنطنیہ، شام، مصر میں یہ حالت دیکھ کر سخت رنج ہوتا تھا۔ قصہ مختصر، قدیم تعلیم کا یہاں کثرت سے رواج ہے، اور چونکہ اس قسم کے طالب علم اپنی وضع و لباس سے صاف پہچانے جاتے ہیں، اس لیے مسجدوں اور عام گزرگاہوں میں آسانی سے ان کی کثرت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ خاص قسطنطنیہ میں ان کی تعداد 20,000 سے کم نہیں ہے۔ ان کی بسر اوقات کا جو طریقہ ہے وہ نہ صرف افسوسناک بلکہ حیرت انگیز ہے۔ یہاں کے تمام مدارس قدیمہ میں 3 مہینے کی متصل تعطیل ہوتی ہے، جس کا آغاز رمضان المبارک سے ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں تمام طلباء قسطنطنیہ سے باہر چلے جاتے ہیں اور دیہات اور قصبات میں پھر کر زکوٰۃ تحصیل کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ان کی سال بھر کی معاش ہے۔ بعض مدرسوں میں، اور وہ خال خال ہے، کچھ روٹیاں بھی مقرر ہیں، لیکن کپڑے وغیرہ کا مطلقاً کوئی بندوبست نہیں۔ رہنے کے لیے مدرسوں کے حجرے ہیں جو نہایت مختصر اور تنگ و تاریک ہیں۔ مدرسوں کی قطع یہ ہے کہ چھوٹا سا صحن اور اس کے 3 طرف چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے ہیں۔ صحن میں سقاوہ ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر وضو کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مدرسے جو سلاطین یعنی محمد فاتح و سلیمان وغیرہ نے بنوائے تھے اور آج تک قائم ہیں، ان کے حجرے وسیع اور ہوادار ہیں۔ لیکن اور تمام مدرسوں کے حجرے ایسے مختصر اور بند ہیں کہ اندر جاتے ہوئے دم گھٹتا ہے۔ باوجود ان تمام باتوں کے، مجھ کو ترکوں کی علمی فیاضی کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چند کم حیثیت سہی، تاہم آج سینکڑوں علمی یادگاروں کا وجود تو ہے، اور انصاف یہ ہے کہ یہ مدرسے جس زمانے کی یادگار ہیں، اس وقت کی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ناموزوں بھی نہیں۔ ہمارے ہندوستان میں تو اس وسعت اور فراخی کے ساتھ کہ بجائے خود ایک اقلیم ہے، حکومت اسلام کی 600 سالہ مدت کی ایک علمی یادگار بھی موجود نہیں۔ تعلیم قدیم کے متعلق سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ تعلیم کا اسٹینڈرڈ نہایت چھوٹا رکھا گیا ہے۔ علم ادب کا پتہ نہیں، منطق و فلسفہ میں ایسا غوجی اور شمسیہ انتہا کی کتابیں ہیں۔ سیاہ ستہ شاید ہی کسی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہو۔ معانی و بلاغت اور اصول فقہ کا بھی یہی حال ہے۔ فقہ پر البتہ بہت کچھ توجہ ہے، لیکن اس کی تعلیم بھی مجتہدانہ نہیں بلکہ نہایت عامیانہ اور مقلدانہ ہے۔ بعض مولویوں سے میری ملاقات تھی، وہ ایسی جزئی اور عام مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ مجھ کو تعجب اور افسوس دونوں ہوتا تھا۔